السلام علیکم۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے یعنی اے آئی، یہ اصل میں کام کیسے کرتی ہے؟ آج ہم اس کے پیچھے کی ساری سائنس کو ایک بہت ہی آسان سے بلو پرنٹ کے ذریعے سمجھیں گے۔ تو چلیں اس دلچسپ سفر کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج کی دنیا پوری طرح اے آئی پر چل رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماحول میں کوئی بھی لیڈ کرنے اور کچھ نیا کرنے کا اعتماد کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اے آئی تو ہماری زندگیوں میں آ چکی ہے، لیکن کیا ہم اسے واقعی سمجھتے ہیں؟ اور اگر نہیں، تو پھر ہم اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں لیڈ کیسے کریں گے؟ تو بس اسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے IKAI اکیڈمی موجود ہے۔ یہ اکیڈمی ایک مفت بلو پرنٹ فراہم کرتی ہے تاکہ ہر کوئی اے آئی کی پریکٹیکل سکلز سیکھ سکے۔ ان کا مقصد بالکل واضح ہے، ہر کسی کو اے آئی کی مفت تعلیم دینا تاکہ اس ٹیکنالوجی کی دوڑ میں کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اے آئی کا مفت بلو پرنٹ ہے، اس کا اصل مشن کیا ہے اور یہ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ بلو پرنٹ ہے کس کے لیے؟ یہ سب کے لیے ہے، اسٹوڈنٹس ہوں، ٹیچرز ہوں، بزنس مالکان ہوں یا کوئی بھی پروفیشنل، یہاں تک کہ وہ لوگ جو بالکل شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ صرف ایکسپرٹس کے لیے نہیں ہے، چاہے کوئی طالب علم ہو جو اپنے مستقبل کی تیاری کر رہا ہے، ایک استاد جسے نئی ٹولز چاہیے، یا کوئی بزنس مین جو اپنی کمپنی کو آگے بڑھانا چاہتا ہو۔ اگر کوئی بھی اے آئی سیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے تو یہ بالکل اسی کے لیے ہے۔ اچھا جی، اب باری ہے بنیاد رکھنے کی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اے آئی آخر ہے کیا اور یہ سیکھتی کیسے ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک مشین انسانوں کی طرح سیکھتی کیسے ہے۔ اگر بالکل سادہ الفاظ میں سمجھیں تو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کمپیوٹر سسٹمز کی وہ تھیوری اور ڈیولپمنٹ ہے جو انہیں وہ کام کرنے کے قابل بناتی ہے جن کے لیے عام طور پہ انسانی ذہانت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مطلب اے آئی کمپیوٹرز کو انسانی ذہانت کی نقل کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ ان سسٹمز کو وہ کام کرنے کے قابل بناتی ہے جو پہلے صرف انسان ہی کر سکتے تھے، جیسے سوچنا، سیکھنا اور مسائل کو حل کرنا۔ اچھا، اب اے آئی کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک ہے نیرو اے آئی۔ یہ وہ اے آئی ہے جو صرف ایک مخصوص کام کرتی ہے، جیسے چہرے کی پہچان یا پھر آپ کے فون میں وائس اسسٹنٹ۔ آج کل ہم جو بھی اے آئی دیکھتے ہیں وہ یہی ہے۔ دوسری طرف ہے جنرل اے آئی، جو انسانوں کی طرح ذہانت رکھتی ہو، مطلب کچھ بھی سیکھ سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ ابھی تک صرف ایک تھیوری ہے، حقیقت نہیں بنی۔ تو سوال یہ ہے کہ اے آئی سیکھتی کیسے ہیں؟ دیکھیں، یہ عمل 5 سٹیپس پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے ڈیٹا، جو کہ خام معلومات کا ایندھن ہے۔ اس کے بعد الگورتھم آتے ہیں، یعنی وہ اصول اور ہدایات جو بتاتے ہیں کہ ڈیٹا کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ پھر ہوتی ہے ٹریننگ، جہاں الگورتھم ڈیٹا کو پروسیس کر کے اس میں پیٹرن تلاش کرتا ہے۔ ٹریننگ کے نتیجے میں جو چیز تیار ہوتی ہے اسے ہم ماڈل کہتے ہیں، اور آخر میں اسی ماڈل کا استعمال کر کے نئے فیصلے یا پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں۔ چلیں، تھیوری تو بہت ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی ماڈلز اصل دنیا میں کیسے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے پریکٹیکل استعمال کیا ہیں۔ مشین لرننگ کے 3 بنیادی طریقے ہیں۔ پہلا ہے سپروائزڈ، جہاں اے آئی کو لیبل کیے ہوئے ڈیٹا سے سکھایا جاتا ہے، مثال کے طور پر ای میل میں اسپام کی پہچان۔ دوسرا ہے ان سپروائزڈ، جہاں اے آئی خود بغیر لیبل والے ڈیٹا میں پیٹرنز تلاش کرتی ہے، جیسے کسٹمرز کو ان کی خریداری کی عادات کی بنیاد پر گروپس میں تقسیم کرنا۔ اور تیسرا ہے ری انفورسمنٹ، جہاں اے آئی آزمائش اور غلطی سے سیکھتی ہے، اسے صحیح کام پر ریوارڈ ملتا ہے۔ گیمز میں جو اے آئی ہوتی ہے وہ اسی طرح سیکھتی ہے۔ اب آتے ہیں زبان کو سمجھنے پر۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارا فون ہماری باتیں کیسے سمجھ لیتا ہے؟ یہ سب کمال ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ یعنی NLP کا۔ جو چیٹ باٹس ہیں، اے آئی اسسٹنٹس ہیں اور آج کل کے مشہور لارج لینگویج ماڈلز یعنی LLMs، یہ سب اسی ٹیکنالوجی پر چلتے ہیں۔ جس طرح اے آئی زبان سمجھتی ہے اسی طرح وہ تصاویر کو بھی سمجھ سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کمپیوٹر ویژن۔ یہ اے آئی کو تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھنے اور سمجھنے کی طاقت دیتا ہے۔ اس کا استعمال کہاں کہاں نہیں ہوتا۔ امیج اور چہرے کی پہچان، صحت کے شعبے میں میڈیکل امیجنگ میں اور سیکیورٹی کے لیے نگرانی کے نظام میں ہر جگہ کمپیوٹر ویژن کام آ رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے بڑھ جائے، اس کا کنٹرول ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں ہی رہتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کے سب سے اہم پہلو کی، یعنی انسانی کردار کی۔ اس میں اخلاقیات، ذمہ داری اور اسٹریٹجک لیڈرشپ سب شامل ہے۔
یہ ایک بہت گہری بات ہے کہ اے آئی کا سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ یہ بہت زیادہ ذہین ہو جائے گی، بلکہ یہ ہے کہ اسے لوگ غیر ذمہ داری سے استعمال کریں گے۔ یہ بات بالکل صاف بتا دیتی ہے کہ اصل چیلنج ٹیکنالوجی خود نہیں بلکہ اس کا ذمہ داری سے استعمال ہے، کیونکہ ایک بہترین ٹول بھی اگر غلط ہاتھوں میں ہو یا بغیر کسی پلان کے استعمال ہو تو وہ بیکار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو پھر لیڈرشپ کے لیے اے آئی کا اعتماد کیسے پیدا کیا جائے؟ اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ اے آئی کے نئے مواقع کی پہچان کرنا، اے آئی پروجیکٹس کی بنیادی پلاننگ کرنا، سمجھداری سے اسٹریٹجک فیصلے لینا اور تعصب اور پرائیویسی جیسے خطرات کو سمجھنا۔ تو اصل مقصد صرف اے آئی کو سمجھنا نہیں بلکہ اس کی قیادت کرنا ہے۔ یہ بلو پرنٹ یہی سکھاتا ہے کہ نئے مواقع کیسے تلاش کریں، منصوبے کیسے بنائیں اور خطرات کو سمجھتے ہوئے بڑے فیصلے کیسے کریں۔ تو مقصد بالکل صاف ہے، جو لوگ آج سیکھنا شروع کر رہے ہیں انہیں ایسے پُر اعتماد لیڈرز میں تبدیل کرنا ہے جو اے آئی کے بارے میں بڑے اسٹریٹجک فیصلے کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ مطلب ایک عام صارف سے ایک رہنما بننے کا سفر، ایک ایسا رہنما جو علم اور اعتماد کے ساتھ اے آئی کے مستقبل کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اپنا اے آئی سیکھنے کا سفر آج ہی شروع کریں۔ مزید مفت اے آئی کورسز کے لیے آئی کے اے آئی اکیڈمی کو فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر فالو اور سبسکرائب کریں تاکہ اس فیلڈ میں ہر کوئی ہمیشہ ایک قدم آگے رہے۔